السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اطاعت کرو گی ان کی جنہوں نے کفر کیا تو وہ تم کو تمہارے پیروں پر الٹا لوٹا دیں گے اور پھر تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بڑی اہم بات، کس کی اطاعت کرنی ہے؟ اس سورہ میں بہت اطاعت اور اتباع کا کانسیپٹ ارلیئر آن آیا تھا ہے۔ O believers, if you yield to the disbelievers or the unbelievers, they will drag you back to unbelief and you will become losers۔ اچھا، آپ لوزر کب بنتے ہیں؟ فتنقلبوا خاسرین کہا گیا نا، جب آپ کے پاس کوئی چیز ہے اور پھر آپ اسے کھو دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان تھا مگر اسے کھو دیا گیا۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پر کیا بات کہی جا رہی ہے۔ تمہارے پاس ایمان تھا مگر تم نے کھو دیا، ایسا نہ ہو جائے۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ if you start following them۔ احد کے بعد بہت میجر نیگیٹو پروپیگنڈا سٹارٹ ہوا تھا کفار کا، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو یہ کیوں ہارتے۔ اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں، کیونکہ جب نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا ہے نا، کوئی بھی چیز ہو، آپ دیکھیں آج کے زمانے میں بھی اگر بہت زیادہ آنا شروع ہو جائے انٹرنیٹ پہ کوئی چیز، گاڈ فوربڈس، اللہ نہ کرے کہ ہمارے ایمان کمزور ہو، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ہوتی ہیں، ذہن میں کوئی کوئی چیز ڈال دیتا ہے کہ دیکھو اتنا زیادہ ڈفرنس آف اوپینین ہے، دیکھو فلاں اتنا زیادہ سخت ہے، دیکھو۔ اینڈ وی آر ہیومنس، اینڈ وین وی ایکسپوز آور سیلوز ٹو آل آف دس الاٹ، دین وی گیٹ افیکٹڈ، اور ہم کئی دفعہ ان باتوں کو سچ سمجھ کر ماننا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایمان کی کمزوری کئی دفعہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ان کے پیچھے چلو گے، اطاعت کی بھی فارمز ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ بہت زیادہ جب اوور انفارمیشن ہمارے اندر فیڈ کی جاتی ہے تو وی اسٹارٹ ڈاؤٹنگ نعوذ باللہ what our deen has taught us۔ We start questioning that۔ We don't say it, but we start questioning it۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کے راستے پہ چلو گے، انہیں اوبے کرو گے جو کفار ہیں، وہ تمہیں لوٹا دیں گے اور تم خسارے میں پڑ جاؤ گے، تم نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ You will become losers۔ یہ ہمیں نقصان دے گا نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو غنی ہے، الصمد ہے، الغنی ہے، اس کو تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ ہی تم سب کا مولا ہے، نفع نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہی سب سے اچھا حامی اور مددگار ہے۔ اللہ is your protector and he is the best of helpers۔ دیکھو دین کے راستے پہ جب کبھی مشکل لگے نا، کہ گھر والے ساتھ نہیں دے رہے یا حالات کچھ ایسے ہو رہے ہیں، ہمیں پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دامن تھام لینا ہے۔ مولا بڑا پیارا لفظ ہے، ولایت ایک بڑا حسین تعلق ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے حامی ہے، مددگار ہے۔ امیجن کریں، even in humans sometimes you're able to fight big battles in life because that one person is on your side, that your person is on your side۔ It can be your spouse، it can be آپ کے بچوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے، آپ کے والدین میں سے ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کے آپ سنیں نا، وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی کرتا تھا یا میں کچھ بھی کرتی تھی، امی میرے پیچھے کھڑی ہوئی ہوتی تھی، اس لیے مجھے بڑی طاقت ہے۔ اب اس آیت کو محسوس کریں، اللہ تمہارا ولی ہے، تو انسان ولی ہو یا نہ ہو، صحیح حق کے راستے پہ استقامت ضروری ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ۔
Soon we shall cast terror into the hearts of the unbelievers, for they commit shirk with Allah, for whom he has revealed no authority. The hellfire shall be their home, and evil is the home of the wrongdoers. اب یہاں پر ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے روب کا. اللہ تعالیٰ کئی طریقوں سے مدد کرتے ہیں. یہاں پر کہا گیا ان قریب ہم ڈال دیں گے دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا روب، اس وجہ سے کہ شریک کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو جس کی اس نے کوئی دلیل ہی نہیں نازل کی تھی. ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. روب سے کیا مراد ہے اور کس طرح اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی مدد فرماتے ہیں؟ یہاں پر حدیث ہے نا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد کی 5 چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ دی گئی تھیں، ان چیزوں کا یہاں پر ذکر ہے. Jabir ibn Abdullah reported, the messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said, I have been given 5 things that were given to no one before me. مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی. Every prophet was sent specifically to his people, but I have been sent to every white and black person. ہر نبی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا مگر میں ہر سیاہ سفید انسان کی طرف بھیجا گیا. اور دوسری چیز spoils are made lawful for me and they were not lawful for anyone before me. مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا اور وہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا. The entire earth has been made pure and clean and a place of prayer for me, such that a man can pray anywhere he is at the time of prayer. پوری زمین میرے لیے پاک صاف کر دی گئی اور جائے نماز بنا دی گئی ہے کہ کوئی بھی انسان کہیں بھی صلات اپنی ادا کر سکتا ہے. 3 ہو گئی. I have been supported by the dread of my enemies even as far as a month of marching. میری مدد کی گئی ہے میرے دشمنوں پر روب سے 1 ماہ کی مسافت پر. And I have been granted the intercession. اور مجھے دیا گیا ہے انٹرسیشن یعنی شفاعت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں ہماری سفارش کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روب سے مدد کی گئی تھی. ما لم ينزل به سلطانہ ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں جی، اور یہ آیت نمبر 152 ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. Allah did indeed fulfill his promise to you when with his leave you defeated them. اللہ کا وعدہ ہے نا کہ مومنین کی مدد فرمائے گا. تو اس وقت کئی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسٹ ہیں، حق پہ ہیں، اللہ نے وعدہ کیا کہ مسلمانوں کی مدد کرے گا، تو یہ کس طرح سے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہار گئے؟ یہ کس طرح سے ہوا کہ مسلمان ہار گئے؟ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کیا تھا اور تم انہیں تحسونا ہو، تم انہیں لیفٹ رائٹ سینٹر despite the fact that you were just 700 and they were 3000 تم جیت رہے تھے، تم انہیں ڈسٹروائے کر رہے تھے، تم انہیں ڈیفیٹ کر رہے تھے، اور یقیناً سچا کر دیا اللہ نے تم سے اپنا وعدہ جب تم اللہ کے حکم سے ان کو قتل کر رہے تھے. پر پھر بازی کیسے پلٹ گئی؟ یہاں پر وہ بات بتائی گئی. حتی اذا فشلتم، پہلا ریزن، یہاں تک کہ جب ہمت ہار دی تو. یہ بار بار آ رہا ہے سورت آل عمران میں. پہلا ریزن، ریزنز فار ڈیفیٹ ان احد، کیا وجوہات تھیں احد میں ہار جانے کی؟ پہلی چیز فشلتم، دوسری چیز وتنازعتم فی الامر، اور تیسری چیز وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحب. 3 ریزنز بتائے گئے. ٹھیک ہے، فشلتم کیا ہے؟ ہمت ہارنا. پھر دوسری چیز حکم کی تعمیل میں آپس میں اختلاف کرنا. یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو 50 تیر انداز تھے. The 50 archers, they had been told not to move. And the third thing, that you disobeyed after what he had shown you, that which you love.
تم نے ڈس اوبے کیا، تم نے نافرمانی کی جب تمہیں وہ دکھا دیا گیا جس سے تم محبت کرتے ہو. اس چیز کا یہاں ذکر ہے. اس کی دو تفاسیر کی گئی ہیں. زیادہ تفسیر یہی ہے کہ جب انہیں اسپوائلز آف وار نظر آئے، یعنی مال غنیمت نظر آیا، اور بہت سے صحابہ کے حالات اتنے ظاہر ابھی مسلمان سیٹل ہی ہو رہے تھے، اپنے لیے نیسیسریلی نہیں مگر اسلام کے فائدے کے لیے، انہیں لگا کہ اسپوائلز آف وار جا کے کلیکٹ کر لیں. ایٹ دا اسپر آف دا مومنٹ کئی دفعہ ڈیسیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پری ڈومیننٹ اوپینین یہ ہے. ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ what they love ما تحبون what you love، اس سے مراد ہے وکٹری. they loved victory for Islam, so they thought they have won. they genuinely thought کہ اب ان کے جانے سے فرق نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. among you there was some who desired the gain of this world and some who desired the gain of the hereafter. تم میں سے کچھ کو دنیا کی طلب تھی، کچھ دنیا کے طلبگار تھے، کچھ آخرت کے طلبگار تھے. سوچے اللہ کے نیک بندے جو اللہ کی راہ میں اتنا کچھ کر رہے ہیں، ان کی اتنی تربیت ہو رہی ہے، ان کو بار بار یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم سے کہاں یہ غلطی ہوئی، تمہیں یہ لیسن سیکھنا چاہیے، تمہیں یہ لیسن سیکھنا چاہیے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں He allowed you to be defeated in order to test you. ہمیشہ ایسے نہیں ہوگا کہ کیونکہ میں مومن ہوں اور میری نیت بہت خالص ہے اور میں بہت اچھی ہوں اس لیے مجھے ہی جیتنا ہے، میں ہی. نو نو نو. دین پہ عمل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز میری اور آپ کی مرضی کے مطابق ہوتی رہے گی. تو یہاں پر یہی بات بتائی گئی ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کیونکہ نیتیں خالص تھیں، اور یہ قرآن میں آیا، اور نعوذ باللہ never can we think negatively about any of the صحابہ because Quran has declared رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی. ٹھیک ہے، یہاں بھی دیکھیے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ but now he has forgiven all of you. اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا، یقیناً معاف کر دیا. وَلَقَدْ definitely Allah has forgiven you. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ for Allah is gracious to the believers. اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. تو مؤمنین بار بار ایمان شرط ہے. آپ دیکھیں کہ اس سورہ میں زیادہ تر جہاں غلطیاں بتائی گئی ہیں نا، مومنین کی بتائی گئی ہیں. کافرین کا بھی ذکر ہے بٹ مومنین کو کریکٹ کیا جا رہا ہے. جس کی تربیت کا رب تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں نا، اس سے ہی اس کی غلطیاں بتائے جاتی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ منافقین کا تو رب نے سرسری سا ذکر کیا، رب تعالیٰ نے زیادہ مینشن بھی نہیں کیا گیا. جو ڈیزرو ہی نہیں کرتا کہ اس کی کریکشن کی جائے، اس کی زیادہ کریکشن بھی نہیں کی گئی. اور ہمارے دین کا یہی طریقہ ہے. استصعدون ولا تلوون على احد. Remember how you fled in panic and did not even look back at one another. تمہیں یاد ہے یہ جو عز ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے تمہیں یاد ہے جب یہ ہوا تھا پاسٹ میں، جب تم چڑھتے جاتے تھے اور مڑ کے نہیں دیکھتے تھے کسی کی طرف. اتنا پینک تھا، کیوس تھا، ہر طرف سے اٹیک ہو رہا تھا. یہ وہ ٹائم ہے جب کفار نے دوبارہ ری اٹیک کیا. ٹھیک ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچویشن دیکھیے. امیجن the scenario. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ. While the Rasul sallallahu alaihi wasallam at your rear was calling out to you. جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، بلا رہے تھے، لوٹ آؤ، مت جاؤ. فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ. اللہ اکبر. Consequently, Allah inflicted upon you one sorrow after another. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ. This was in order to teach a lesson, not to grieve for what you lose. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. Nor at any misfortune you may encounter. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah is well aware of all that you do.
تو بدلہ دیا اس نے تم کو غم پر غم، تاکہ تم نہ ہو غمگین اس پر جو جاتا رہا تم سے، اور نہ وہ جو آ پڑا تم پر، اور اللہ پوری طرح باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ یہ غم کے اوپر غم کیا تھا جی؟ ہار جانا، ڈیفیٹ۔ پھر بعد میں جو گلٹ تھی آف ڈس اوبیئنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اندر ایک احساس ندامت ہونا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے بات نہیں مانی۔ پھر 70 پیپل وہ مارٹر، 70 لوگ شہید ہو گئے۔ پھر زخم، فزیکل زخم۔ پھر بدر کے بعد جو اتنی ایک پوزیشن مسلمانوں کی بن گئی تھی کہ مسلمان جیت گئے، اس کے بعد مسلمان ہار گئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہو جانے کی جو افواہ تھی، ریومر آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم being martyred، پھر they had gotten victory and booty، spoils of war، انہیں مال غنیمت اور فتح مل گئی تھی، بعد میں وہ فتح ہار میں بدل جائے۔ سٹیمنا بلڈ کیا جا رہا تھا، جو اردو میں کہا جاتا ہے نا، شاعر کہتا ہے، I think it is غالب if I'm remembering correctly، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئیں۔ سٹیمنا بلڈ کیا جا رہا تھا کیونکہ اس سے بھی بڑی جنگیں آگے آنی تھی۔ And when darkness reaches a peak then morning dawns۔ تو یہاں پر وہ چیز بتائی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی مشکل تھی، تو مومنین کی تربیہ۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، then after this grief he bestowed peace on some of you، نعاسن a slumber، یخشى طائفة منکم which overcame some of you، وطائفة قد أحمتهم أنفسهم، while the others were stirred to anxiety، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، they were stirred to anxiety by their own fancies، they held unjust and wrong suspicions about Allah، the suspicions of arrogance۔ پہلا گروپ دیکھ لیتے ہیں جی، آیا نمبر 154 میں، غم کے بعد غم آیا نا، اس کے بعد امنتن آیا ہے، نعاسن آیا ہے، ایک سلمبر ہے۔ ایک صحابہ کہ اگر آپ کوٹس پڑھیں نا احد کے بارے میں، وہ کہتے ہیں ہمیں ایسی نیند کی سی کیفیت ہو رہی تھی کہ ہمارے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ رہی تھی۔ تو یہاں پر یہ والی بات بتائی جا رہی ہے کہ بہت زیادہ ایک نیند کی سی کیفیت صحابہ پر آئی، اطمینان قلب جیسے ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا گروپ کون سا ہے؟ ان کی انگزائٹی اور زیادہ بڑھ گئی۔ ایک جماعت تھی کہ اسے اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ کے بارے میں غلط گمان کر رہے تھے، دور جاہلیت کے گمان۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، now they ask have we any say in this matter۔ یہ ہپوکریٹس کی بات ہو رہی ہے، اینڈ ان کا ہمیشہ ایگو کا ایشو رہا ہے۔ ایگو، کیا ہمارے لیے اس میں کچھ ہے، کیا ہماری بات بھی سنی جائے گی؟ ہمیشہ ان کا دل بڑا چھوٹا ہوتا ہے، یہ ہر وقت چاہتے ہیں کہ ان کی بات سنی جائے، ان کی بات مانی جائے۔ قل ان الامر کلہ للہ، انہیں جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ Tell them all matters are in the hands of Allah۔ They wanted a say in it، they wanted a certain position۔ وہ پوچھتے تھے کیا ہمارا بھی کوئی اختیار ہے اس معاملے میں؟ کہہ دو کہ بے شک معاملہ تو سب کا سب اللہ ہی کا ہے، یعنی ہمارا کوئی ہے ہی نہیں۔ مومن کا بڑی ایزی سچویشن ہوتی ہے، مومن کہتا ہے جو ہے میرا ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، they hide in their minds what they dare not reveal to you۔ وہ دلوں میں وہ چھپاتے ہیں، مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے ہیں، یعنی ان کا اندر کچھ اور ہوتا ہے، منافقین کا باہر کچھ اور ہوتا ہے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، they mean to say if we had any say in the matter none of us would have been killed here۔ یعنی مسلمانوں کو یہ احساس دلاتے تھے کہ اگر ہماری ایڈوائز لی ہوتی، اگر شہر میں لڑے ہوتے تو آپ لوگ ہارتے ہی نا۔ یہ جو سارے یہ ایک بلیم گیم جو ہے، اور اس سے مومن کو بڑا، ہمارے لیے لیسن کیا ہے؟ مومن کا یہ طریقہ نہیں ہوتا
اگر میرے کہنے پہ فلاں ڈاکٹر کے گئے ہوتے تو یہ نہ ہوا ہوتا، اگر میرے کہنے پہ یہ کیا ہوتا تو یوں نہ ہوا ہوتا. پیچھے کیا گزرا ہے؟ The time has been written. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جواب کیا دے رہے ہیں. قل کہہ دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم تو ضرور نکل آتے وہ لوگ جن کے لیے قتل ہونا لکھا تھا اپنی قتل گاہوں کی طرف. جس جگہ اللہ نے جگہ لکھی ہے نا کہ وہاں جان نکلے گی، کسی نہ کسی بہانے سے تمہیں وہاں لے جایا جاتا. تو یہ تم ڈاؤٹس، اچھا مسلمانوں کی سچویشن سوچیں، ایک آگے اتنی تکلیف سے غم کے اوپر غم ہے، گریف ہے، لاس ہے، اوپر سے there is this background noise. ایک گروپ ہے جو مستقل احساس دلا رہا ہے، دیکھو تم اسلام پہ چلے نا اس وجہ سے تمہیں نقصان ہوا، دیکھو اگر تم ایسے کرتے. کوئی بھی سچویشن آج کے زمانے میں سوچ لیجئے، دیکھو اگر تم یوں کرتے تو شاید تمہاری بیٹی کی شادی ہو جاتی، دیکھو اگر یہ جو نوائز ہوتی ہے نا جو پیچھے چل رہی ہوتی ہے اس میں کمزور پڑ جانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں طاقت دے، کیونکہ دین کے راستے پہ یہ چیزیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ہونا تھا وہ تو ہونا تھا. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. صدور الگ آیا ہے، قلوب الگ آیا ہے، ہاں. But it was Allah's will to test your faith and purge what was in your hearts. So faith in the heart, Allah wanted to test it, and so that Allah purges what is in your hearts or in your chests. دونوں چیزیں بتائی گئی ہیں، صدور اور قلوب دونوں ایک ہی کیوٹی ہے اور وہی احساسات بتائے گئے ہیں. اور تاکہ آزمائے اللہ اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ صاف کر دے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے. واللہ علیم بذات الصدور. اللہ has knowledge of the secrets of your hearts. اللہ تمہارے دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے. مومن کے لیے جو آزمائش آتی ہے نا، تو کمزور اگر ایمان ہوتا ہے تو اس کا ایمان مزید سٹرونگ ہو جاتا ہے، اور کافر کے لیے پھر وہ سزا کے طور پہ آتی ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان. As for those of you who turned their backs on the day the two armies met. یہ کس دن کی بات کی جا رہی ہے؟ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. As for those of you who turned their backs on the day when the two armies met, they failed in their duty because they were seduced by shaitan on account of some of their shortcomings. تو یہاں پر بات کی جا رہی ہے جی 155 میں، شیطان نے بھڑکا دیا تھا. اور یہ کہا گیا ہے کہ تفاسیر یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس آیت میں ان مسلمانوں مومنین کا بھی ذکر ہے جو اس وقت ڈر گئے تھے، انگزائٹی تھی، کنفیوژن تھی، اور اس وقت وہ بھاگ گئے تھے، وہاں سے بھاگنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے. they shouldn't have. Some of them were very very strong and they stood there. Some of them in their confusion, in the chaos, خوف طاری ہوا، human emotions ہیں. On the spur of the moment they slipped. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. در حقیقت پھسلا دیا تھا انہیں شیطان نے بسبب ان کے بعض اعمال کے جو انہوں نے کمائے. یہ ذہن میں رکھیں یہ صحابہ ہی تھے. یہ پڑھ کے بھی صحابہ کے بارے میں ہمیں نیگیٹو فیلنگ نہیں آنی چاہیے. کیوں؟ اللہ نے آگے کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. دوسرے مواقع پہ انہی صحابہ کے لیے، ان میں سے کچھ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے اتنی نیکیاں کما لی ہیں، میں مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا، کہ ان کو اب کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ نے انہیں معاف کر دیا. ان اللہ غفور حلیم. بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی اور بردبار بھی ہے. For Allah is forgiving and forbearing. Allah has pardoned them now. And that's the way of Allah. Lesson from Ayah 155. کوئی چیز جب مرضی کے خلاف ہو رہی ہو، ہمیں اپنے گناہوں کو بھی چیک کرنا ہے. کیا غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں؟ ارلیئر ڈیز میں ایک بیٹل کی کہانی آتی ہے، ابھی اس کی تفصیلات نہیں بتاؤں گی، کہ مسلمان بار بار ایک جنگ ہار رہے تھے. ایوری ڈے دو آرمیز بھیڑ رہی ہیں اور وہ ہر روز ہار رہے ہیں.
بیٹھے اور سوچا کہ ہم نے کوئی سنت تو نہیں چھوڑ دی ہے، اور انہوں نے ریلائز کیا کہ یہ سارے کیوس میں مسواک کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اسی وقت درختوں سے لکڑیاں، چھوٹے چھوٹے ٹویگز اتارے اور مسواک کرنا شروع کی۔ سپائز الٹا جو دشمن کے تھے وہ ڈر گئے کہ مسلمان پتہ نہیں کیا کھانے والے ہیں، وہ اپنے دانتوں کو صاف کریں. اینڈ دیٹ ریئلی میڈ اے ڈفرنس. So sometimes if things are not going our way, we have to check where are we going wrong. It's very easy to always blame the other party. کسی دوسرے نے کچھ غلطی کی بھی ہوگی، میری تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، مگر ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اہل تقوی میں سے بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. یا رب العزت قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائیے گا، ہمارے خلاف حجت نہ بنائیے گا. یا رب العزت ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے ازواج کو، ہمارے بچوں کو، ہماری ذریت کو متقین کا امام بنائیے گا اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے گا. ہمارے والدین پر رحم فرمائیے گا، جس طرح انہوں نے ہمیں شفقت سے پالا جب ہم چھوٹے تھے. اگر وہ زندہ ہیں تو ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے گا، اگر وہ جا چکے ہیں تو ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے گا. یا رب العزت ہمارے رشتوں کو جوڑ دے. یا رب العزت ہمیں حبل اللہ یعنی قرآن کو تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صبر اور تقوی عطا فرما، ہمیں ساری کوالٹیز دے دے جو تو نے پسند فرمائی ہے اپنے نیک لوگوں کے لیے. صرف معاف کرنے والی تیری ذات ہے. یہ رمضان اس حال میں نہ گزرے کہ تو نے ہمیں معاف کر دیا ہو. یا رب العزت بیماروں کو صحت عطا فرمائیے، اور جن لوگ جو بھی مشکلات میں ہے اللہ پاک ان کی مشکلوں کو آسان کر دے، دنیا اور آخرت میں ہماری مشکلوں کو آسان کر دے. یا رب العزت ہم سے راضی ہو جا، ہم سے خوش ہو جا، ہم پر رحم فرما دے، ہمیں رزق حلال پہ قانع کر دے اور ہم پہ رحم کا معاملہ فرما. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.